السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے یریکا تمہیں دکھایا تھا، ہم اللہ ان کو اللہ نے فی منامکا آپ کے خواب میں قلیل یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ تھوڑی تعداد میں، حالانکہ وہ مسلمانوں سے زیادہ تھے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامکا قلیلا، وہ واقعات کرو جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کافروں کے بارے میں آپ کو خواب میں تھوڑا دکھایا تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر آپ کو دکھاتا ان کو کثیراً زیادہ تعداد میں، لَفَشِلْتُمْ، تو پھر آپ لوگ کیا ہوتے، آپ ہمت ہار جاتے۔ وَنَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ اگر بہت بڑی تعداد میں ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا کہ لڑیں یا نہیں لڑیں، اور آپ ہمت ہار جاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، آپ کو سلامت رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ اللہ یقیناً سینوں کا حال جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب کم ہے، یہی کم کے لیے ہے، جب وہ آپ کو یوریکم آپ کو دکھا رہا تھا، ہم ان کو، اذ التقیتم جب آپ ملے تھے، فی اعینکم ان کی آنکھوں میں، اذ یریکمہم جب وہ دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں، کیا قلیلاً کم، یعنی کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا جا رہا تھا۔ یقللکم فی اعینہم، اور قلیل کر رہا تھا ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ جو اللہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو ظہور مل گیا۔ کہ مسلمانوں کو زیادہ دکھاتا تو وہ بھاگ جاتے، لیکن یہ کہ ان کو اور کم کر کے دکھا رہا تھا کہ تھوڑے سے ہیں، کافی سوچے تھے ہم تو ان پر قابو پا جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے، یعنی کبھی بھی کسی بھی وقت جو معاملہ ہوتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے عقل بندی سے کام کیا، نہیں، سارے کام کا کرنے والا اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب لقیتم جب ملاقات کرو، یعنی گروہ سے ملو، فئتن کسی گروہ میں، فاثبتوا کیوں لڑنے کے لیے، اے مومنو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو مت بھولو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، شاید کہ اس طرح تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اے مسلمانوں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، تنازع مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ یہ کہ کمزور ہو جاؤ گے تم، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خرجو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، کس طرح نکلے، بطارن اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو فخر سے دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا کہ یہ اللہ سے روکتے ہیں، یعنی اس طرح سے کون، یہ کافر تھے نا، اکڑتے ہوئے اور مال و دولت دکھاتے ہوئے ریا انداز سے کر کے آئے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان چاہتے کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے تو اللہ اس کا محیط تھا، دیکھنے والا تھا، اللہ نے احاطہ کیا ہوا تھا ان کے سارے کاموں کو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت
جب خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو بلاغا وقالا اور کہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس کوئی غالب نہیں آئے گا تم پر لوگوں میں سے وانی جار لکم اور میں تمہارا ساتھی ہوں، یعنی شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا۔ اور ایک اس کے تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ تھا، یہودی مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان کون تھے؟ وہ یہودی تھے، انی جار لکم کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ۔ فلما تراءت الفئتان اور جب دو گروہوں کا مقابلہ آمنے سامنے ہوا، نکسا علی عقبیہ وہ بھاگ نکلا اپنے الٹے پاؤں، یعنی شیطان، اور دوسرا کہ یہودیوں کو کہا جائے یہودی پیچھے رہ گئے تھے، وہ نہیں آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ وقالا اور اس نے کہا انی بری منکم میں بری ذمہ ہے تم سے بھائی، انی ارا ما لا ترون میں سب کچھ وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض اور یاد کرو وقت جب منافقین کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، منافقین کہہ رہے تھے وہ سب جن کے دلوں میں روگ تھا، اس یقول المنافقون منافقین کہہ رہے تھے والذین اور وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا، کیا کہہ رہے تھے؟ غرا ہؤلاء دینہم دھوکے میں ڈال دیا ہے مسلمانوں کو ان کے دین نے، یہ جو اکڑے پھر رہے ہیں نا یہ اپنے دین کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا دھوکے میں نہیں ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ زبردست اور حکمت کا کام کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا کاش تم دیکھو ان لوگوں کو، یہ اوپر منافقین کی جو حالت بتائی گئی ہے جو مسلمانوں سے لڑتے تھے ان کے لیے، وَلَوْ تَرَىٰ کاش ان لوگوں کو تم دیکھتے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ یضربون وجوہہم مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق کہ اب مزہ چکھو اس جلنے کا، ذالک بما قدمت ایدیکم یہ جو عذاب ہے یہ بما قدمت ایدیکم یہ تمہارے ہاتھوں نے بھیجا تھا آگے، ایسے ہی عذاب نہیں آ گیا، تمہارے ہاتھوں نے جو کام کیا تھا اس کا بدلہ ہی آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پہ، اللہ نے تو پوری راہ ہدایت کے راستے بتا دیے تھے، تم نہیں آئے تو تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ کداب آل فرعون اور بھی معاملہ اسی طرح پیش آیا تھا آل فرعون کے ساتھ، کداب آل فرعون کا بھی اسی طرح ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ وہ بھی جس طرح سے یہ حق پر نہیں آ رہے اسی طرح فرعون بھی حق پر نہیں آیا تھا، وہ مانتا ہی نہیں تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے دین پیش کر دیا تھا اس کے سامنے۔ والذین من قبلہم اور ان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں، فرعون سے ہی پہلے، کفروا بآیات اللہ انہوں نے کفر کیا تھا اللہ کی آیات کا، انکار کیا تھا، فاخذہم اللہ بذنوبہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت رکھتا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکہ یہ کیا، یہ طریقہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا یہ کیا ہے، یہ اس طرح سے اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کا سنت ہے۔ کیا یہ جو اوپر واقعات بتائے جا رہے ہیں ذالکہ یہ ان کے ساتھ اس طرح ہوا تھا بِأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها
کہ جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں ان کو وہ بدلتا نہیں ہے، دینے کے بعد کب بدلتا ہے؟ علی قوموں پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنا طرز عمل نہیں بدل دیتے، حق چھوڑ کر کافروں میں چلے جاتے، کفر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتوں کو ایسے نہیں چھینتا، کب چھینتا ہے؟ جب وہ اپنے طرز عمل کو بدل دیتے ہیں۔ تو جتنی قومیں تھیں وہ سب کیوں عذاب آیا؟ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ کذاب آل فرعون، اسی طرح معاملہ ہوا آل فرعون کے ساتھ، انہوں نے بھی اپنے عمل کو اللہ کے خلاف کیا تھا تو عذاب ان پہ آیا۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ بھی جو آل فرعون سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلائی تھی اللہ کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بوجہ ان کے گناہوں کے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا تھا ہم نے آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب پورے کے پورے جب عذاب آیا یہ کیا تھا؟ یہ ظالمین تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک سب سے برا جاندار عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ سے، فہم لا یؤمنون، اور وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، عاہدت، جنہوں نے عہد کیا تھا آپ سے، منہم، ان میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے میں سے آپ سے عہد کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ یہودیوں کے لیے آئے تھے۔ ثم ينقصون عہدہم، پھر انہوں نے کمی کر لی، اپنے عہد کو توڑ ڈالا، عہد کیا آپ سے لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ فی کل مرۃ، ہر دفعہ جب بھی عہد کیا یہودیوں نے آپ سے اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور پھر وہ اللہ سے بھی خوف نہیں رکھتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اب اگر آپ تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پائیں ان لوگوں کو جنگ میں، یعنی ان کے ساتھ اگر جنگ ہو جائے تو وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کیا کریں؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو پھر شَرِّدْ بِهِمْ، تو بھگاؤ ان کو، من خلفہم، جو آنے والے ہیں ان کے پیچھے۔ یعنی یہاں کیا مطلب ہے کہ اگر وہ آپ سے جنگ میں ملے، آمنے سامنے آئے، تو ان کا حال بہت برا کرو، یعنی بہت برا حال اس طرح کرو کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ ان سے، ان کے طریقے سے پھر عقل لیں، اتنا برا حشر کرو ان کا کہ آنے والے نسلیں ان کے اس حال سے کیا کریں کہ سبق لیں، لعلہم یذکرون، اور پھر اس طرح سے پھر وہ نصیحت حاصل کریں گے، یعنی ان کو جب دیکھیں گے ان کا حال بہت برا ہوا ہے تو آنے والی نسلیں وہ کام نہیں کریں گی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا اگر تمہیں ڈر ہو من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، کہ وہ خیانت کرے گی، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو اس کا معاہدہ اس پر پھینک دو علانیہ، یعنی اس میں بہت زیادہ یہی ہو رہا تھا کہ عہد کرتے تھے توڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی قوم سے تمہیں ڈر ہو کہ وہ خیانت کر رہا ہے، معاہدے کو توڑ رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، آپ بھی اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے منہ پہ پھینک دیں، توڑ دیں اس کے معاہدے کو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، کیونکہ اللہ یقیناً خائن، یعنی جو عہد توڑنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، نہ سمجھے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ سبقوا آگے لے جائیں گے، یعنی منکرین حق ہے وہ اس غلط فہمی میں نہیں رہیں کہ وہ سبقوا آگے نکل جائیں گے، فتیاب ہو جائیں گے۔ انہم لَعَاجِزُونَ، وہ یقیناً نہیں عاجز کر سکتے ہم کو۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اعدوا لہم تیار رکھو ان کے لیے یعنی دشمنوں کے لیے، مستطاعتم جتنی تمہاری استطاعت ہے، من قوت اپنی قوت میں سے، یعنی ہر انرجی کو قابو میں رکھو دشمنوں کے مقابلے کے لیے، من رباط الخیل گھوڑے بندھے ہوئے یعنی بہترین گھوڑے جنگ کے لیے، ترہبون بہ یعنی یہ سب کرو کیوں؟ ترہبون بہ تم روب ڈالو گے اس کے ذریعے، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے، عدو اللہ جو اللہ کے دشمن ہے، وعدوکم اور جو تمہارے دشمن ہے، یعنی پوری تیاری رکھو جنگ کی، ایک ایک چیز تیار کر کے رکھو، اس سے جو اللہ کے دشمن ہے وہ جو تمہارے دشمن وہ ڈریں گے تمہاری تیاریوں کو دیکھ کے، وآخرین من دونہم اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی تم سے ڈریں گے تمہاری جنگ کی تیاریوں کو دیکھ کے، لا تعلمونہم ان کو تم نہیں جانتے، کون؟ من دونہم جو ہے، لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے، یعنی بہت سے دشمن ہیں چھپے ہوئے، اللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ان کو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم وہ پورا کا پورا تمہیں واپس کر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ متوجہ ہوں، مائل ہوں کس کی طرف؟ لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، یعنی دشمن جو تمہارے ہیں اگر وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ متوجہ ہوں کس میں؟ سلامتی کے لیے، یعنی اگر وہ سلامتی کا پیغام دیں، فجنح لہا تو آپ بھی آمادہ ہو جائیں ان کی طرف، یعنی اگر وہ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں تو آپ ان کی سلامتی کو مانیں، وتوکل علی اللہ اور توکل رکھیں اللہ پر، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اگر وہ چاہتے ہیں آپ سے دھوکہ کرنے کے لیے، دھوکے کی نیت ہے اگر ان کی، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ یعنی دھوکہ دے کے ہی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اللہ کافی ہے آپ کے لیے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے جس نے اپنی مدد کی تھی، ایدہ بنصر جس نے مدد کی تھی اپنی نصر سے، وبالمؤمنین اور مومنوں کو بھی، یعنی اللہ وہی ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی تھی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اس نے الفت ڈال دی تھی ان کے دلوں میں، یا ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا، لو انفقت ما فی الارض جميعا اگر آپ خرچ کرتے ساری زمین کا خزانہ بھی، ما الف بین قلوبہم تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم اللہ بڑا زبردست اور حکمت سے کام کرتا، یعنی جو کچھ بھی ہوتا سب اللہ تعالیٰ کرتا، بندہ یہ سمجھتا میں کر رہا ہوں نہیں، اور پھر محبت ڈالنا دلوں کو جوڑنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے کہ ہم سب مسلمانوں میں، پیاروں میں، رشتہ داروں میں اللہ تعالیٰ سب میں الفت ڈال دے، سب کے دل آپس میں جوڑ دے، یا ایھا نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ اللہ کافی ہے تمہارے لیے، ومن اتبعک من المؤمنین اور ان مومنین کے لیے بھی ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، یعنی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، یا ایھا النبی حدث المؤمنین علی القتال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جنگ پر اکسارو، یعنی ان میں ایسا جذبہ پیدا کرو
کہ وہ جنگ کرنے کے لیے باہر نکلے. ان یکم منکم عشرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، 200 پر. وَإِن یکن منکم اور اگر ہوں تم میں سے 100 یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، 1000 پر، من الذین کفروا ان لوگوں پر جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے. یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا تم اللہ کی مدد سے اتنی قوت ہے کہ اتنے لوگوں پہ تم غالب آ جاؤ گے. الآن خفف اللہ عنکم، اب تعداد کو گھٹا دیا اللہ نے تم سے، یعنی جو پہلے بتائی گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو کم کر دیا. کیوں کر دیا؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اس لیے کہ اللہ نے جان لیا کہ تم میں ضعف کمزوری ہے، اس لیے اس تعداد کو اللہ نے اب کم کر دیا. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ اگر تم میں ہوں گے 100 صابرتن صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آئیں گے، 200 پر. وَإِن یکم منکم 1000 اور اگر تم میں ہوں گے 1000، یغلبو وہ غالب آئیں گے، 2000 بإذن اللہ 2000 پر اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ اور کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کے رکھے یا قیدی رکھے، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض پہلے وہ زمین میں خون بہائے. یعنی اس وقت یہ تھا کہ کچھ قیدی پکڑ لیے تھے ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں، قیدی پہلے مت بناؤ، پہلے کافروں کو خوب مارو، خوب ان کا زور توڑو. تریدون اراد الدنیا یہ جو تم نے قیدی بنائے ہیں تو تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ. واللہ یرید الاخرہ اور اللہ چاہتا ہے آخرت تمہارے لیے بہتر ہو. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا لولا کتاب اور اگر نہ لکھا ہوا ہوتا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبقا پہلے ہی، یعنی اگر پہلے ہی قانون نہ دکھا ہوتا اللہ کی طرف سے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم تو ضرور پکڑ لیتا تم کو عذاب عظیم میں. یعنی جو انہوں نے غلام بنائے تھے تو یہ اس میں ہے کہ اگر پہلے قانون نہ دیا ہوتا کہ سورہ محمد میں یہ قانون پہلے آ چکا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا اگر پہلے ہی یہ قانون تم پر نہ دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب عظیم میں پکڑ لیتا، کیونکہ تم نے شروعات کر دی تھی قیدیوں کو پکڑنے کی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا اور بس جو کچھ بھی تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ حلال ہے اور طیب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری کہہ دو ان سے جو تمہارے پاس قیدیوں میں سے، لوگوں میں سے قید ہیں، فی ایدیکم من الاسری اسری قیدیوں میں سے جو تمہارے پاس لوگ ہیں، ان سے کیا کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کہ اگر تمہارے دل میں خیر ہے، یعنی تم اسلام قبول کرنے کی طلب ہے تم میں، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم تو وہ تمہیں دے دے گا اس سے بہتر جو تمہارا مال لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف بھی کر دے گا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت غفور اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت حضرت عباس کے بارے میں نازل ہوئی تھی. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر وہ خیانت کرنا چاہتے ہیں آپ سے، یعنی اگر وہ کفر کرنا چاہتے ہیں، کفر پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، فقط خان اللہ من قبل جیسے کہ خیانت انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے کی تھی. وَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو پھر ہم نے قابو میں کر دیا، امکنا منہم
ہم نے ان کو قابو میں کر دیا آپ کے، واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور حکمت سے اپنا کام کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جد و جہد کی، بے اموالہم اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے آوا ٹھکانہ دیا ان کو، ونصروا اور ان کی مدد کی، یعنی یہ کون ہے؟ نصارہ مدینہ والے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے، نصارہ اور مہاجرین، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کری، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کا کوئی ولایت میں تم سے راستہ نہیں ہے، یعنی نہ وہ ولی ہے تمہارے، نہ وہ وارث ہے تمہارے، نہ آپس میں شادیاں کی جا سکتی ہیں، نہ وراثت ان کو ملے گی، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ اگر وہ مدد مانگے آپ سے، فی الدین دین کے معاملے میں، یعنی کافر ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ جا کے انہیں دین کی تعلیم دیں اور اس سلسلے میں آپ سے مدد مانگیں، تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں جا کے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر کسی قوم کے درمیان تمہارا کوئی معاہدہ ہے کہ وہ نہیں جا سکتے تو مت جاؤ، واللہ بما تعملون بصیر اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض یہ لوگ جو منکر حق ہیں، کافر ہیں، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوا اور اگر تم یہ نہ کرو گے جو یہ تم عہد کا معاملہ ہے، تکن فتنۃ تو ہو جائے گا تمہارے درمیان فتنہ، فی الارض زمین میں، فساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا، یا کہ دین کے معاملے میں اگر تم نے عمل نہ کیا، جو حکامات دیے جا رہے ہیں ان پر عمل نہیں کیا گیا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا اور فساد ہوگی بہت بڑا، والذین آمنوا وہاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جد و جہد کی اللہ کے راستے میں، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا انہیں، ونصروا اور ان کی مدد کی، یہ نصارہ لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا یہ سب پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم اللہ ان کو کیا دے رہا ہے؟ لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم بھی ہے، والذین آمنوا من بعد وہاجروا اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور جاہدوا وہ اور اس کے بعد جد و جہد کری، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم تو یہ بھی تمہارے ساتھ ملا دیے گئے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جو رحم کے رشتے ہیں وہ زیادہ بلند ہیں بعض سے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یعنی کتنے احکامات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مہاجرین اور نصارہ کے لیے، تو نصارہ کے خیال میں آیا کہ اب شاید یہ ہمارے وراثت میں بھی آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ جو رحم کے رشتے ہیں نا ان کا درجہ ان سے بلند ہے، وہ وارث ہوں گے، یہ لوگ وارث نہیں ہوں گے، ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔